موٹر ویز اور مضافاتی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 اور M3 دھند کے باعث ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ہے، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف بھی دھند کے ڈیرے فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ صوبائی دارالحکومت فضائی آلودگی کا مرکز بن گیا، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 900 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ مشتاق احمد گرمانی روڈ پر فضائی آلودگی 1280 سے تجاوز کر گئی، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ فضائی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کا مشن۔ دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر قسم کی نمائشوں، تقریبات اور ریسٹورنٹس کی ڈائننگ پر بھی پابندی لگ گئی۔ میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور کریانہ سٹورز مستثنی قرار۔ کوئی حکم نہیں دیا، مارکیٹس رات 8 بجے بند کی جائیں، اسکولوں کی جگہ تعمیرات ہی بند کرا دیتے ہیں۔ تعمیرات کا ہونا اسموگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ عدالت کا قائم مقام چیف سیکرٹری کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کبھی نہیں کہا، سب کچھ کر لیا ہے۔ اسموگ کا مسئلہ سب نے مل کر حل کرنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اسموگ کنٹرول کرنے میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر رد عمل۔ کہا، عدالتی ریمارکس سے فیلڈ سٹاف کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ عدالت جہاں جہاں نشاندہی کرے گی مزید بہتری لائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ کاروباری حالات اس وقت بالکل وینٹیلیٹر پہ گئے ہوئے ہیں۔ مارکیٹوں میں ہو کا عالم ہے۔ جو شام کو تھوڑی بہت خریداری ہوتی تھی وہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا کہہ کے حکومت نے اس پہ بالکل سٹیمپ لگا دی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، انہوں نے 2 نمبر طریقے سے گاڑیاں بیچ کر کار شو روم والوں کے کام کو بہت متاثر کیا۔ معیشت پہلے ہی وینٹیلیٹر پر ہے، اوپر سے حکومت نے 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ صدر لاہور کا ڈیلرز فیڈریشن شہزادہ سلیم نے کہا، پہلے ہی آن لائن ویب سائٹ سے تاجروں کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ سی ممبر لاہور چیمبر حافظ سجاد بولے، حکومت کو ڈیوٹی ختم کر کے ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال مزید خطرناک ہو گئی۔ پنجاب حکومت کا رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسی ایشن نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا، رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بھی اسموگ کے روک کا شور۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس۔ اپوزیشن کی اسموگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب اسمبلی میں ایئر پیوریفائر لگانے کی استدعا۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد نے کہا، پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ملک میں اسموگ سے متاثرہ بدترین علاقوں میں موجود ہے۔ 35,000 سے زائد افراد اسموگ سے متاثر ہو چکے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ زہریلی فضا میں سانس لینا بھی محال۔ خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ طبی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ان ایکشن۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں کارروائیاں تیز۔ 24 گھنٹے میں 14 افراد گرفتار، 91 مقدمات درج کیے گئے۔ 458 افراد کو 8,28,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ خلاف ورزی پر 33 افراد کو وارننگ جاری۔ ٹریفک پولیس بھی ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سرگرم۔ 24 گھنٹے میں 1,215 گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 24,30,000 روپے کے جرمانے۔ انتہائی خستہ حال 210 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کرایا گیا۔ اسموگ میں کمی کے لیے پی ایچ اے کا احسن اقدام۔ شہر میں گرین بیلٹس اور روڈ کے اطراف میں درختوں اور پھلوں کی دھلائی جاری۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ شہر کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے شجرکاری سمیت ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔
موسم تبدیل ہونے کے باوجود ڈینگی کے وار جاری، شہر میں 24 گھنٹے میں ایک مریض ڈینگی بخار میں مبتلا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں 63 مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال اب تک 6838 ڈینگی کیسز سامنے آئے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں امیر کا دورہ، او پی ٹی، ایمرجنسی، جنگی وارڈ، میڈیکل وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ مریضوں، لواحقین سے مفت ادویات سمیت طبی سہولیات بارے پوچھا۔ خواجہ عمران نذیر نے بچوں سمیت مریضوں میں ماسک تقسیم کیے۔ تو اپنے وقت پہ ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی ڈھیل ہو سکتی ہے، تو نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ جہاں پر فضائی آلودگی کو ختم کر رہے ہیں، وہاں پر سیاسی آلودگی کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر اب وقت آ گیا ہے وہ اقدامات کرنے کا جس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہوا، روشنی تنگ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں اقدامات کرنے ہیں۔ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، سیاسی آلودگی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا، نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ پاکستان کا آلودگی میں کردار 0% ہے۔ پاکستان کی عوام پر ہوا اور روشنی تنگ کی جا رہی ہے۔ کی عدالتیں صدر ٹرمپ کے زیر اثر نہیں ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، اور اگر یہ امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے جیتنے سے عدالتوں میں وہ فیصلے آئیں گے جو کہ نہیں ملنے چاہیے، اصولی طور پہ شواہد کی بنیاد پہ ملنے چاہیے۔ آپ کو جھوٹے نعرے سے وقتی شہرت ملتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر تعمیر عمارت مسمار ضرور ہوتی ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے یہ سمجھتے ہوئے وہ غلامی اور آزادی کی بات کیا تھی۔ اسپیکر ملک احمد خان کے تنقیدی نشتر، کہا اگر کسی کو یہ امید ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر عدالت میں فیصلے آئیں گے تو میں اس بارے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پی ٹی آئی والے غلامی سے آزادی امریکی جھنڈے لہرا کر لے رہے ہیں۔ ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کا مقصد امریکی آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا سخت رد عمل، کہا گنڈا پور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں۔ حافظ ذیشان رشید پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے سیکرٹری انفارمیشن مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ حافظ ذیشان رشید لاہور کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ ذیشان رشید نے 2007 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، پی پی 149 سے ٹکٹ ہولڈرز بھی رہے۔ بیوروکریسی میں 7 افسران کے تقرر و تبادلے، محمد عثمان طاہر ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ قانون تعینات، احد ڈاگر ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات اور شمائلہ منظور کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ماحولیات لگا دیا گیا۔ ماریا جاوید ڈیپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن تعینات۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت 550 روپے سے تجاوز کر گئی۔ درجہ اول کوکنگ آئل کی قیمت 530 روپے سے بڑھ کر 560 روپے ہو گئی۔ درجہ سوئم گھی 500 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کا مستقل سدباب، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ٹماٹر اور پیاز کی پیداوار بڑھانے کے لیے پائیدار اقدامات۔ پنجاب میں میکانائزڈ فارمنگ کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخ کا پہلا پروجیکٹ، پلانٹرز، پرونرز، اسپیریئر اور زرعی آلات پر 70% سبسڈی دینے کا اعلان۔ امراض قلب کے مریضوں کو گھر کی دہلیز پر مفت ادویات کی فراہمی کا منصوبہ، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ کارڈیالوجی ہسپتال سے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا نظام کا جائزہ لیا، ٹی سی ایس انتظامیہ کو سروس میں بہتری لانے کی ہدایت۔ گنگا رام ہسپتال میں مریضوں کی زندگیوں سے کھلواڑ، ہسپتال کی اکلوتی مشین خراب۔ آرٹریل بلڈ گیسز ٹیسٹ مشین 1 ہفتے سے غیر فعال ہے۔ آئی سی یو کے مریضوں کے ٹیسٹ رک گئے، مریض باہر سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں۔
LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। NHA ऑफिस ठोकर के बाहर धरना दे दिया, दफ्तर के सामने कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। चेयरमैन इरफान नज़ीर कहते हैं, हमारे खाली कंटेनर्स का वजन 22 से 25 टन होता है, भारी चादर इस्तेमाल करते हैं। NHA हमें 17 टन की छूट दे। मौसम बदलते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश से शहरी परेशान, खवातीन को खाना और नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि दिन में किसी भी औकात में गैस नहीं आती, बिल हर महीने बढ़कर आ जाता है। पाकिस्तान में खाली गैस के ज़खायर है, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इनको ख्याल करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए गैस के हवाले से। घर के अंदर छोड़े आप, बाहर वैसे नहीं, जो किलो 1.5 किलो गैस हो वैसे जम जाती है। आजकल गैस भी वैसी आ रही है, घरों में गैस नहीं आ रही, यानी कि वो हर तरफ यही है ना, रेट जो है ना इनको देख लें। PP 173 में अफजाल रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क जगह जगह से खराब है, धूल और मिट्टी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में सफाई का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। सड़क जो है ना ये लावारस है, ये टूट फूट जाती है। फिर कई मरतबा सबको मैंने उसे सरजद को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी फ़ंड नहीं है हमारे पास, फ़ंड आएंगे तो हम ये सड़क बनवा देंगे। शिकायत कितनी दफ़ा दर्ज कराई हैं लेकिन सुनाई नहीं होती। तकरीबन को 20 साल से मैं इधर रह हूँ, दुकान है मेरी, लेकिन ये सड़क टूट फूट का शिकार है। पानी और खड़ा हो जाता है तो ये मेरी दुकान है, इसके अंदर लियाकताबाद में रिश्ते के तनाज़े पर खातून का कत्ल। मकतूला की शनाख्त 36 साला किरण शहजादी के नाम से हुई। SP मॉडल टाउन के मुताबिक मकतूला अपने भाई के लिए चाचाजाद कज़न का रिश्ता लेने आई थी। मकतूला के इसरार पर चाचाजाद भाई ने तैश में आकर सीने पर गोली मार दी। मुलज़म को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 100 रोज बाकी, शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार, फैसला न हो सका। भारत के इंकार से रेवेन्यू में नुकसान का आगाज होने लगा। जराये के मुताबिक जितने रोज कम होते जाएंगे, राइट्स की कीमत कम होती जाएगी। माली नुकसान ICC समेत मेंबर बोर्ड्स को भी उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान का ओलंपिक्स समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तान खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को भी खत लिखेगा। राना मशहूद खान का पाकिस्तान में पहला स्नूकर स्टेडियम बनाने का ऐलान। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने कहा कि स्नूकर को टैलेंट हंट में शामिल करने का फैसला किया है। एहसन और आसिफ जैसे प्लेयर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन PCB की मुबारकबाद। तैयब इकराम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि तैयब इकराम का बिला मुकाबला सदर IHF मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए एजाज है। और अलहमरा में अजोका के ज़ेर एहतमाम थिएटर फेस्टिवल का तीसरा रोज़। भारतीय फनकारों समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हुए। शुरका लोक सकाफती रक्स और सादत हसन मंटो के ड्रामे से खूब महसूस हुए। फेस्टिवल में सकाफती परफॉर्मेंस को आवाम ने बेहद पसंद किया।